الكرم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، پیران کرام، علماء اور اساتذہ کرام، عزیز طلباء دین، جملہ اہل علم و فکر، جمیع افراد امت مسلمہ، سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم نے پچھلی نشست میں قرآن مجید کی آیات کریمہ سے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا عظیم تذکرہ شروع کیا تھا، اور اس سے قبل کم و بیش 6-7 گھنٹے کی گفتگو جو پچھلی کئی نشستوں میں مکمل ہوئی، وہ اس موضوع کے مقدمات پر اور بنیادی اور اصولی کلیات پر مشتمل تھی، تاکہ نفس موضوع کا بنیادی تصور، اس کے بنیادی مقدمات وہ ذہن نشین ہو جائے، اور وہ گفتگو ساری قرآن مجید، احادیث نبوی، نہج البلاغہ اور دیگر شیعہ حضرات کی نہایت معتبر کتب کے حوالے سے، اور خاص طور پہ خطبات سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے تھی. پچھلی نشست میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں. شیعہ حضرات کی جو ہمارے بھائی ہیں اہل تشیع، ان کی عظیم الشان اور نہایت ہی معتبر اور معتمد اور تاریخی تفسیر روح الجنان و روح الجنان، اس کے حوالے سے، جس کے مؤلف ہیں شیخ ابو الفتوح الرازی جمال الدین، جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ 6 صدی ہجری کے بہت بڑے بزرگ شیعہ مفسر ہیں. یعنی ان کا زمانہ وہ ہے، آپ سمجھیں، جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو الحسن شاذلی اور امام سید احمد الرفاعی اور شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضور خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے بزرگوں کا دور تھا. یہ اس دور کے نہایت معتبر معتمد
ثقہ ترین مفسر ہیں، جن کی کتاب سے، تفسیر سے بڑی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے، اور جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو قطعیت کے ساتھ قرآن مجید سے ثابت کیا۔ آج کی گفتگو اسی ہی آیہ کریمہ کی تفسیر میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ آیت اللہ السید محمد حسین طباطبائی ان کی تفسیر سے کر رہے ہیں۔ بہت بڑے نامور بزرگ ہیں، اور اہل تشیع کی علمی تاریخ میں ان کا پایہ بہت بلند ہے۔ آیت اللہ طباطبائی، ان کی تفسیر ہے المیزان فی تفسیر القرآن، اور اس کی 7ویں جلد ہے، الجزء التاسع، 9ویں جلد ہے، 9ویں، جس جلد میں یہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر آئی ہے۔ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 40۔ اب اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد میں اجمالاً عرض کر دوں کہ اس امر میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں، ہر دو طرف کے ائمہ تفسیر اور علماء تفسیر اور علماء اور محققین، ہر دو طرف کے، ان کا اجماع ہے اس بات پر، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اس امر پہ کوئی اختلاف اور نزاع ہی نہیں ہے کہ یہ آیہ کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ تو قاعدہ کلیہ جو ذہن نشین کرنے کا ہے وہ یہ کہ کہیں تو قرآن مجید ذوات مقدسہ، صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کا ذکر عموم کے ساتھ کرتا ہے، اجمالی طور پہ کرتا ہے، اور تخصیصاً کسی ایک فرد کے لیے نہیں کرتا۔ اس سے مراد سارے صحابہ کرام اور جمیع اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی آیات کریمہ قرآن مجید میں نازل ہوئی، مگر ان کی تعویل کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے صحابہ کرام سے، تابعین سے، اتباع التابعین سے اور علماء تفسیر سے مختلف اقوال مروی ہوتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں کی شان میں نازل ہوئی، یہ آیت فلاں فلاں کی شان میں نازل ہوئی، اور اس پر اہل علم اور اہل تفسیر کے ہاں اختلاف ہوتا ہے، یعنی کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ سو وہ کئی اقوال کہ فلاں کی شان میں نازل ہوئی، دوسرے تابعین نے کہا فلاں فلاں کی شان میں نازل ہوئی، بعض دیگر تابعین نے کہا فلاں کی شان میں نازل ہوئی، بعض دیگر علماء نے کہا اس کا اطلاق فلاں پر ہے۔ یہ اقوال مختلفہ اہل سنت کی کتب تفسیر میں بھی پائے جاتے ہیں اور اہل تشیع کی کتب تفسیر میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے کہ اس پر تعویل میں، تشریح میں، تعبیر میں، اطلاق میں، انطباق میں، منطبق کرنے پر اختلاف ہوتا ہے، اور کوئی کسی قول کو ترجیح دیتا ہے، کوئی کسی قول کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ایسی آیات کریمہ کی ہے کہ جو کسی ایک شخص کے لیے وارد ہوئی، نازل ہوئی، اور اس پر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہوتا، اس کی تعبیر و تشریح پر، اس کے اطلاق و انطباق پر، کہ فی من نزلت لا خلاف فیہ، کہ کس کی شان میں نازل ہوئی اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ تیسری قسم ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی قسم بھی۔ یہ تیسری قسم یوں ہے کہ مثلا کوئی اختلاف نہیں اہل سنت کے ائمہ تفسیر میں، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین سے لے کر